اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا الذین مگر وہ لوگ کہ یصلون جو ملتے ہیں ان لوگوں سے کہ الی قوم بینکم و بینہم کہ ان کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق عہد و پیمان ہے، کہ تمہارے اور جن لوگوں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہے ان کے ساتھ وہ مل جاتے ہیں۔ او جاؤکم یا وہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اس حال میں کہ حسرت صدورہم ان کے دل تنگ ہیں، ان یقاتلوکم تمہارے ساتھ لڑنے سے، او یقاتلو قومہم یا اپنی قوم سے لڑنے سے، نہ وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لسلطہم علیکم اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ فلقاتلوکم پس وہ تم سے لڑتے، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ الگ رہیں تم سے اور تم سے نہ لڑیں، فلم یقاتلوکم تم سے لڑائی نہ کریں، والقوا الیکم السلم اور تمہارے اوپر وہ سلامتی یعنی صلح کی پیشکش ڈال دیں، تو فما جعل اللہ لکم پس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے علیہم ان لوگوں پر سبیلاً کوئی راستہ، پھر تم ان سے جنگ نہ کرو کیونکہ وہ کافر نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنے قوم کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، نہ ان سے لڑائی چاہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ تم لڑنے کے لیے تمہارے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ ستجدون آخرین اور ان کے مقابلے میں البتہ تم پاؤ گے ان قریب دوسری قوم کو کہ یریدون ان یأمنوکم کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں، ویأمنوا قومہم اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ کلما ردوا الی الفتنۃ لیکن ان کے دلوں میں یہ چیز ہے کہ جب کبھی ان کو لٹایا جائے گا فتنہ کی طرف تو ارکسوا فیہا وہ اسی میں داخل ہو جائے گا، کہ جب کبھی جو ہے ان کو پلٹایا جاتا ہے فتنے کی طرف تو وہ اس فتنے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا فإن لم یعتزلوکم پس اگر وہ تم سے نہ جدا ہوں اور وہ الگ تم سے نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش بھی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ صلح بھی نہ ڈالیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہ روکیں، فَخُذُوهُمْ پس ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جس جگہ بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے ان پر کھلا غلبہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 90 اور 91 دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہے، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں یہ تسلسل کے ساتھ چل رہی ہیں، ان میں ہر سورت کے اندر کچھ خاص مضامین ہوتے ہیں، قبر کے، آخرت کے، یا اسی طرح جو ہے دوسرے رسالت کے، توحید کے، تو کچھ خاص مضامین بھی ہوتے ہیں اور پھر کچھ عمومی بیان بھی مسائل پر چلتا رہتا ہے، تو اس لیے ہر آیت کا اگلی آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط اور تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں ان آیتوں کا پچھلی آیتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو متنبہ کیا تھا کہ وہ منافقین کے بارے میں دو رائے نہ رکھیں بلکہ ان کے خلاف واحد مشترکہ پالیسی اختیار کریں، ایک ہی گٹھی پالیسی ہو، مشترکہ پالیسی ہو۔ اعتقادی منافقین جو تھے ان کو یہ رعایت حاصل ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ زبانی طور پر ان سے سختی برتنی چاہیے، البتہ انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ان کا اعتماد صرف اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین میں، مسلمانوں کی جماعت میں پورے خلوص کے ساتھ داخل ہو جائے اور پھر ان کے ساتھ جہاد میں بھی شریک ہوں۔ محض زبانی کلمہ پڑھ لینے سے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ تو گزشتہ درس میں جن منافقین کا ذکر تھا، جن کو قتل کرنے کا حکم تھا، وہ دراصل
کافر تھے جو مسلمانوں سے مل کر محبت کا اظہار کرتے تھے اور چاپلوسی بھی کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ممکنہ جو تکلیف ان کو آ سکتی تھی اس سے بچ جائے. اور ادھر جب اپنی کفار کی جماعت میں جاتے تھے تو ان کو بھی تعاون کا یقین دلاتے تھے، ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے تھے. ایسے منافقین کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے متعلق دو رائے نہ رکھو، یہ خدا اور اس کے دین کے دشمن ہیں. ان کا حکم خالص کافروں کا ہے، انہیں جہاں بھی پاؤ ان کے ساتھ لڑائی کرو، انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، مددگار نہ بناؤ، یہ خطرناک قسم کے لوگ. تو یہ تو گزشتہ جو ہے آیات کا خلاصہ ہے. اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں واضح فرمائی کہ رعایت بوجہ معاہدہ، معاہدے کی وجہ سے رعایت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں مذکورہ جو کفار ہیں اور منافقین ہیں ان کو رعایت دی جا سکتی ہے اور یہ مسلمانوں کے عتاب سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین یصلون الی قوم، وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایسے لوگوں سے ملتے ہیں کہ بینکم و بینہم میثاق، کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو چکا ہے. ظاہر ہے کہ جس گروہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اس کے ساتھ لڑنے کی اجازت اب نہیں ہے. ہم نے کسی قوم سے معاہدہ کر لیا، صلح کر لی، تو صلح کرنے کے بعد ہم اس قوم سے نہیں لڑ سکتے کیونکہ ہمارا ان کا عہد و پیمان ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، لکھی ہوئی بات ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس گروہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو چکا ہے تو اس کے ساتھ اب لڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر یہ منافق قسم کے کافر تمہارے ساتھ معاہدے میں شریک جو لوگ ہیں ان سے جا کر مل جاتے ہیں، یعنی دوسرا جن کافروں سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے ان کے حلیف بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، ان سے وہ آگے معاہدہ کر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، تو پھر اس معاہدے کی روح سے ان کو بھی امان حاصل ہو جائے گا. یہ ایک صورت کہ ان سے جنگ نہیں کی جائے گی. اس کی مثال ہمارے اسلام میں معاہدہ جو صلح حدیبیہ کا ہوا تھا، صلح حدیبیہ کا مشہور معاہدہ ہے جو حضور علیہ السلام نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ، مکہ کے کافروں کے ساتھ کیا تھا. تو اس معاہدے کی روح سے عرب کے اندر بعض قبائل جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، چونکہ دونوں کے معاہدے ہو گئے آپس میں، مشرکین کے بھی اور مسلمانوں کے بھی آپس میں معاہدہ ہو گیا. اب جو باقی جتنے بھی قبائل تھے اب یہ دونوں میں سے کسی کے ساتھ شریک ہو گئے. تو بعض جو کافر بھی تھے لیکن مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے معاہد بن گئے، حلیف بن گئے، دوست بن گئے، تو ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور بعض نے قریش مکہ کے ساتھ شریک ہونے کا فیصلہ کر لی. چنانچہ جو بنو خزاعہ تھے یہ مسلمانوں کے حلیف تھے اور بنو کنانہ جو تھے یہ قریش مکہ کے ساتھ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قسم کے عہد و پیمان میں جو شامل لوگ ہیں ان کے ساتھ لڑائی کی اجازت نہیں ہے. لہذا اگر یہ کفار منافقین کسی ایسے فریق کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں جن کے ساتھ تمہارا بعض شرائط پر معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر ان سے لڑنے کی اجازت نہیں. یہ مستثنا کی پہلی صورت ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں یہ مزاج تھا کہ جو کسی کا حلیف ہوتا تھا، دوست بن جاتا تھا، تو وہ پھر اپنے دوست کے لیے بھی لڑتے تھے. اب اگر آپ کسی اور ایسے قبیلے سے لڑیں گے جو جن سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے وہ ان کا بھی حلیف ہے، ان کا بھی دوست ہے، تو پھر یہ گویا کہ آپ کی ان سے بھی لڑائی تصور ہوگی اور یہ معاہدہ ٹوٹ جائے. تو اس لیے مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو دوسری رعایت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رعایت برتنے کی دوسری صورت جو قرآن مجید نے بیان فرمائی، وہ فرمایا کہ او جاؤکم، یا وہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں، حسرت صدورہم، اس حالت میں کہ ان کے دل تنگ ہیں، ان یقاتلوکم، تمہارے ساتھ لڑنے سے وہ نہیں لڑنا چاہتے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دو قوموں کے درمیان جو لڑائی کو پسند نہیں کرتے، بعض قبائل جو ہیں وہ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن وہ جو ہے او یقاتلوا قومہم، اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بھی جو ہے، چونکہ ظاہر بات ہے جب قوم کی طرف سے کسی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کافروں کے اندر آواز لگے گی تو ان میں سے جو بیٹھے گا تو قوم ان پر غصے بھی ہوگی
کہ آپ کیوں بیٹھ گئے؟ تو وہ نہ مسلمانوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں، نہ اپنے قوم کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑائی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ عاجز آ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا حسرت صدورہم، ان کے دل تنگ ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس بھی پاتے ہیں کہ نہ تم سے نبر آزمان ہونا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، اور نہ تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم کے خلاف بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کو بھی رعایت حاصل ہے کہ مسلمان ان کے خلاف بھی ہتھیار نہ اٹھائیں، ان سے بھی نہ لڑیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کی مثال کیا تھی؟ پہلی مثال تو میں نے صلح حدیبیہ کی دی، دوسری مثال جو ہے اس میں کئی قسم کے واقعات بھی ملتے ہیں۔ مثلا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدلجی، یہ مدلج قبیلے کے تھے، تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ آدمی حاضر ہوا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے، تو وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کے انہوں نے یہ کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ، ہمارا قبیلہ جو مدلج ہے، آپ مجھے پتہ چلا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے قبیلے کی طرف لڑائی کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ لشکر بھیج رہے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ان کا سردار بنا کے بھیج رہے ہیں، مگر ہماری پالیسی اس وقت یہ ہے کہ ہم آپ کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے اور نہ دوسرے لوگوں کا میں ساتھ دینا چاہتا ہوں، تو ہم تو قریش کی طرف دیکھ رہے ہیں، اگر قریش اسلام قبول کر لیں گے تو ہم بھی کر لیں گے، وہ ہمارے حلیف ہیں، اور اس وقت مشرکین کے ہمارے بڑے بھی وہ ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ہمیں اختیار ہے، ہم خود سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، بہرحال اس وقت ہم مسلمانوں کے خلاف ہرگز نہیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اس قسم کی عاجزی کا آ کر اظہار کریں کہ وہ نہ از خود مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہوں، نہ اسلام کے خلاف دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ بھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے، یہ مستثنا ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ، دو قسم کے کافر ہیں جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان کو استثناء حاصل ہے، آپ ان سے لڑائی نہ کریں۔ تو ایک کون سا ہو گیا کہ کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے، کوئی کافر آ کے اس معاہدہ شدہ قوم سے آ کے مل جاتا ہے، ان کا حلیف دوست بن جاتا ہے، تو آپ معاہدہ کرنے والی قوم کے دوستوں سے بھی لڑائی نہیں کر سکتے۔ دوسرا کہ جو خود آ کے آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے نہیں لڑنا چاہتے، آپ ہم سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ چونکہ حضور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیج رہے تھے، تو یہ پہلے ہی آ گئے اور آ کے کہنے لگے حضور ہماری کوئی آپ سے لڑائی نہیں ہے، ہم نہیں لڑنا چاہتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ اصول بیان فرما دیے کہ ان کو استثناء حاصل ہے، تو مسلمان بھی ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو بھی لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان ہے، اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا۔ چونکہ مسلمان جہاد کے لیے تیار تھا اور اس نے تیاری کی ہوئی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر ایسے دشمن سے بچایا۔ تو حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو ترکتم الجہاد لسلط اللہ علیکم الذلہ، اگر تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دیں گے، اللہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، کیونکہ تم نے تلوار اٹھانی چھوڑ دی، تو جہاد کرنا چھوڑ دیا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے پاس فوج بھی ہے، ہمارے پاس ملک بھی ہے، ہمارے پاس طاقتیں بھی ہیں، لیکن ہم امریکہ کے غلام ہیں، غلامی سے نکل نہیں پا رہے، ہماری ہمت نہیں ہو رہی۔ اور افغان مجاہدین اس وقت جب لڑنے کے لیے تیار ہوئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ دنیا کا کوئی دوست تھا، نہ اپنے ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو اس وقت نہ ان کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز تھی، نہ جدید قسم کا کوئی اسلحہ تھا، وہی پرانے اسلحے تھے، لیکن ایمان کی طاقت کے ساتھ انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور ہمارے حکمران وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا سر بچا کے نیچے سے گزر جائیں، ہم نے تو بھائی سر نیچے کرنا ہے، اپنے اڈے ان کے حوالے کر دیے کافروں کے، اپنے ملک کو ان کے حوالے کر دیا، اپنے وسائل ان کے حوالے کر دیے، تو غلامی کی طرح اس کو قبول کر لیا۔ لیکن ملا عمر رحمہ اللہ ان سے جب انٹرویو لیا گیا
تو ان سے کہا گیا کہ اتنے بحری بیڑے آ رہے ہیں کہ وہ سمندروں پر پھیل جائیں گے، فضاؤں پر ان کا قبضہ ہوگا، آسمانوں پر ان کا قبضہ ہوگا، سیٹلائٹ سسٹم اوپر آپ کے پورے ملک میں ہر وقت گھومتے رہیں گے، اور ان کے پاس یہ جدید ہتھیار ہیں اور ڈیزی کٹر بم ہیں کہ جو پہلے پہاڑ کو کاٹتے ہیں اور کتنے جو ہے میٹر نیچے جا کے وہ بم پھٹتے ہیں تاکہ کوئی غار بھی نہ بچ سکے۔ تو اس طرح کے ہتھیار ہیں اور جدید ترین ہیلی کاپٹر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم میں ایمان ہے، ایمان کا ہتھیار موجود ہے تو اے ایمان والو تم ہی غالب آؤ گے، اللہ تمہیں ہی غالب کریں گے۔ اور اس صحابی کو کہا کہ دنیا دیکھے گی ایک وقت کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے پوری دنیا پر فتح عطا فرمائے۔ تو یہ دیکھیں یہ ایمان کی طاقت، تو گویا کہ وہ جہاد کے لیے تیار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ 20 21 22 سال کی طاقت لگانے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، جہاد کے جذبے سے جب میدان میں اترے تو آج اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنا دیا، وہ اور پوری قوم آزاد ہیں، وہ جو مرضی فیصلہ کریں، دنیا ان کے فیصلے میں ٹانگ نہیں اڑا سکتی، وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور ہم آج کفر کی طرف سے فیصلوں کے پابند ہیں، جو فیصلہ وہاں سے آتا ہے وہی فیصلہ ہمیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کل بھی کہا، ہر قسط کے ساتھ ہمیں کئی چیزوں کے ساتھ پابند کیا جاتا ہے۔ ہر قسط جو ہمیں دی جاتی ہے سود کی تو قرضے کی، اس کے ساتھ ہمیں پابند کیا جاتا ہے، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے وہ کام کرنا ہے۔ تو غلامی در غلامی کے اندر ہم نے اپنے ملک کو، اپنی عوام کو دھکیل دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان کافروں کو تم پر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور تم سے یہ آ کر لڑائی کرتے، مگر یہ اس مالک الملک کی خاص مہربانی ہے کہ انہیں تم پر غالب نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ آگے تمہارے سامنے عذر کر رہے ہیں۔ ایک کافر تمہارے معاہدے والوں کے ساتھ شریک ہو گئے، ان کے شر سے تم بچ گئے ہو، یعنی بات ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہو گیا وہ قبائل ان سے مل گئے، اب وہ اپنے حلیف کی وجہ سے تم سے بھی لڑائی نہیں کر سکیں گے۔ اور جو آگے عذر کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ سے لڑنا ہی نہیں چاہتے، آپ کیوں لشکر بھیج رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کے سامنے جھک گئے ہیں اور مقصد پورا ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے سامنے جھکا دیا ہے، یہ اللہ کی خاص مہربانی۔ باقی اللہ نے فرمایا فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر یہ تم سے الگ رہیں، تم دیکھتے رہو، اگر الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ لڑائی نہ کریں، اس سے باز رہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف یہ صلح کی پیشکش ڈال دیں، یعنی گویا کہ صلح کرنے کے لیے آگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تم سے آمادہ جنگ نہیں ہوتے، جنگ نہیں کرنا چاہتے، صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صلح اور جنگ کے قوانین ہیں جو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بیان فرما رہے ہیں، یہ اللہ نے نازل فرمائے۔ تو اسلام کسی دشمن کے خلاف بھی اس وقت تک کارروائی کی اجازت نہیں دیتا جب تک اس کا شر اور فساد واضح نہ ہو جائے، لہذا ایسے کفار کے ساتھ بھی جنگ نہ کرو۔ دیکھیں اسلام نے ہمیں جنگ کے بھی اصول سکھائے، یعنی دنیا کی کوئی قوم بھی کسی قوم پر حملہ کرتی، امریکہ نے حملہ کیا، نہ اس نے وہاں کی عزتیں چھوڑی، نہ مال چھوڑا، کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ اسلام جب حملہ کرتا ہے تو اسلام سب سے پہلے دعوت اور جہاد یہ آپس میں لازم ملزوم ہے۔ سب سے پہلے اس قوم کو دعوت دو، دیکھو بھائی ہم تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم تمہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتے، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا قانون ہوگا، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، کسی کافر کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا نظام، اور اس لیے اسلام کے اندر آ جاؤ۔ اور اگر وہ کہیں کہ ہم دین اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو اسلام نے جبر بھی نہیں کیا کہ ان کو اسلام کے اندر لانا ہی لانا ہے، تو پھر دوسرا آپشن دیا کہ اچھا پھر جزیہ دو، ہمارے ماتحت رہو، سالانہ ٹیکس دو، تھوڑا سا ٹیکس ہوتا تھا، چند دینار ہوتے تھے جو سالانہ دینے پڑتے تھے ہر آدمی کو، تو وہ جو ہے جزیہ ہمیں دو، تو
قرآن نے کہا کہ ہم یدی صاغرون، کہ وہ تمہارے ہاتھ میں ذلیل ہو کے رہیں. یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کی حکومت ہو، وہ ملک انہی کے اندر آ جائے اور یہ لوگ رہ رہے ہوں تو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت بھی مسلمان حکومت کے ذمے ہو جاتی ہے. جو جزیہ اور ٹیکس دے رہے ہیں چونکہ وہ ذمہ کے حکم میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے نیچے نہیں آنا چاہتے لیکن وہ جزیے کی صورت میں خراج پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم سالانہ اپنی فصلوں کا خراج آپ کو دیں گے، ہمارے ملکوں کو نہ چھیڑا جائے، تو ان کے ساتھ بھی معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ خراجی زمینیں کہلاتی ہیں. تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور پھر جنگ کے اللہ نے یہ اصول بھی سکھائے کہ جب تم کسی دشمن پر حملہ کرو تو تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جزیہ بھی نہیں دیتے، دعوت بھی قبول نہیں کرتے. اب بھائی جنگ کرنی ہے، اب کوئی راستہ نہیں، تو اب جہاد کرنا ہے ان سے. اب جہاد کر رہے ہیں تو جہاد کے دوران آپ نے ان کی فصلیں نہیں جلانی. اس وقت کھجور کے جو درخت ہوتے تھے تو کھجور کے جو درخت چھیڑنا، اور اسی طرح ان کی عبادت گاہیں نہیں گرانا. تو یہ سارے اسلام نے ہمیں جنگ کے اصول سکھائے. ہاں اگر ان کا بوڑھا آدمی یا ان کا جو بڑا ہے جو ان کی جنگ میں مدد کر رہا ہے، ان کو مشورے دے رہا ہے، تو گویا کہ وہ جنگ میں شریک ہی سمجھا جائے گا، چاہے بچہ اور عورت بھی ہو. یہ مستثنا ہے. اگر بچہ براہ راست جنگ میں آ گیا ہے، کوئی کردار ادا کر رہا ہے، یا عورت جو ہے ان کو ابھار رہی ہے، جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ عورتیں بھی لے کے آئے تھے غزوہ بدر میں، جو ان کو ابھارتی تھیں، ان کو کے لیے گانا گاتی تھیں اور ان کے لیے شور کرتی تھی اور ان کو اپنے آباء و اجداد کے قصے بتاتی تھیں تاکہ یہ جنگ کرے. تو اسی طرح اگر کوئی عورت براہ راست فوجی سسٹم کے اندر شامل ہے اور وہ براہ راست ان کو مشورے دے رہی ہے یا کوئی معاملات کر رہی ہے، یا بچہ اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں، یا بوڑھا جو ان کو مشورہ دے رہا ہے، تو ان کو قتل کرنا جائز. باقی عام عورتوں، بچوں اور کسی سے بھی کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے. ان کو جنگ کے اندر بھی قتل کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں. اور باقی جو کافر ہوتے ہیں وہ جنگ کے اندر کاٹ دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں، ٹینکوں کے نیچے رون دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن مسلمان کو مسلح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. آپ کسی کا ہاتھ، ناک، کان یہ نہیں کاٹ سکتے. اسلام نے یہ بھی کہا کسی انسانیت کا بھی احترام کیا ہے. تو بہرحال اسلام نے ہمیں جو ہے وہ قانون، صلح اور جنگ کے قوانین سکھائے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر اللہ چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ ان کافروں کو تمہارے سامنے لے آتا، یہ تم سے لڑتے اور تمہیں پریشانی ہوتی، تم پر یہ مسلط ہو جاتے، تو فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو اگر تم سے لڑائی کرتے تو تمہیں کتنی مشقت ہوتی ہے. اللہ نے مہربانی فرمائی کہ یہ تمہارے معاہدے سے کرنے والوں سے آ کے مل گئے ہیں یا تمہارے سامنے آ کے جو ہے صلح کی پیشکش کر رہے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر یہ الگ رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے لڑائی کرنے سے باز رہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، تمہاری طرف صلح کی پیشکش کریں، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا، ان سے بھی لڑائی نہ کی جائے. یہ دو صورتیں مستثنا ہونے کی ہیں. باقی آگے انشاءاللہ اگلے درس میں فتنہ پرور لوگ جو ہیں ان میں سے ان کے بارے میں اصل جو ہے وہ جہاد ہے اور وہ کون لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور پوری دنیا میں یا اللہ اس کی اشاعت کی اور غلبے کے لیے ہمیں قبول فرمائیے، ہماری اولادوں اور نسلوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے، امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرمائیے. یا اللہ جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے. ہمارے ماموں کا بیٹا کل فوت ہوا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ بشریت کے تقاضے سے کوئی کمی کوتاہی یا اللہ درگزر فرمائیے. یا اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائیے. یا اللہ رحم فرمائیے. یا اللہ اس کی قبر کو روشن فرمائیے، تا حد نگاہ کشادہ فرمائیے. نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائیے.
حضور کے دست مبارک سے حوض کوثر سے شرابی نصیب فرمائی. یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائی. سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائی. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم